وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کو وقت شناس، موقع شناس اور مردم شناس ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بات کرے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس وقت پر جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ مناسب ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح آدمی کو موقع محل بھی دیکھنا چاہیے اور جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ آدمی کیسا ہے. آدمی کو مردم شناس بھی ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. جب انسان ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے تو اس بات کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، اور کسی کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً وہ آدمی اپنی غلطی کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. ہمارا انداز بالکل برعکس ہوتا ہے. جب ہم کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں، کوئی خلاف ورزی دیکھتے ہیں، فوراً لوگوں کے سامنے اس کو ٹوک دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں. یقیناً اس سے غلطی ہو رہی ہے، یقیناً وہ کام شریعت کے خلاف ہے. آدمی کو موقع محل کے حساب سے، وقت کے حساب سے اور مردم شناسی بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرے گا تو پھر وہ آدمی دین کی طرف آئے گا اور اپنی غلطی کی اصلاح کرے گا اور پھر اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا. جب سختی سے ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو بجائے اسلام کی طرف آنے کے، دین کی طرف آنے کے، اور وہ دین سے دور ہوتا جائے گا. ایک مرتبہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق وضو نہیں کر رہے ہیں بلکہ غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں. لیکن وہ سوچنے لگے کہ ہم تو چھوٹے ہیں اور وہ جو صاحب وضو کر رہے ہیں وہ تو عمر میں کافی بڑے ہیں، کیسے سمجھایا جائے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں مشورہ کرتے ہیں
اور وہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ قریب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں، کافی تجربہ کار ہیں، ہم بہت سی مرتبہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد بھی ہم کو ایک شبہ رہتا ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ادا ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، اگر اس کے اندر کوئی بات خلاف سنت ہو تو ہمیں بتلا دینا کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں وضو فرمائے اور وہ صاحب غور سے دیکھے تو ان کے دل میں بات پیدا ہوئی اور وہ سوچنے لگے کہ یہ دونوں غلط وضو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اصل میں جو وضو کر رہا تھا وہ غلط طریقے سے کر رہا تھا، سنت کے مطابق نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اصل تو غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے سنت کے مطابق وضو نہیں کیا۔ میرے دوستو، اندازہ لگائیے اس واقعے سے، جب کسی آدمی کے اندر کوئی غلطی دیکھیں، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے لغزش ہو جاتی ہے، پیر پھسل جاتا ہے، تو آدمی اصلاح کے جذبے سے اس کے پاس جائے اور موقع محل دیکھے، وقت دیکھے، اور وہ آدمی کیسا ہے اس کو آدمی پہچان کر جب گفتگو کرے گا، اصلاح کی کوئی بات کرے گا تو فوراً وہ بات اس کے دل میں اثر انداز ہوتی ہے اور وہ دین کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم کسی کے اندر کوئی خلاف ورزی دیکھتے ہیں تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کہا، یہ کہہ دیا اور تم نے یہ کر دیا۔ بالکل بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن موقع محل بھی تو کوئی چیز ہے، وقت شناس بھی تو کوئی چیز ہے، مردم شناسی بھی تو کوئی چیز ہے۔ آدمی جب ان تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرے گا تو وہ بات کے اندر اثر ہوگا، وہ بات پائیدار ہوگی، اور جس آدمی کے سامنے ہم بات پیش کر رہے ہیں اس بات کو قبول کرے گا اور اصلاح کا وہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے وہ اس غلطی کی اصلاح کر لے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہر آدمی کو آئینے کی طرح بن جانا چاہیے۔ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو آئینہ اس سے سختی سے پیش نہیں آتا، بلکہ آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو آئینہ حقیقت حال کو واضح کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، تم اس کو دور کر لو۔ تو آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ لیتا ہے اپنے چہرے کے اندر کیا خامیاں ہیں اور اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ تو آدمی کو بھی بڑی نرمی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اگر کسی کو اصلاح کرنا ہے تو یہ طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو اس سے آدمی قریب ہوگا اور وہ جو اس کے اندر غلطی ہے اس غلطی کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔